فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ عدلیہ پر اور الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے تھے، اس لیے گرفتار کیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، ایک فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے ہماری، مجھے نہیں پتہ ان کو کیوں گرفتار کیا ہے، لیکن جو مجھے اطلاع ملی ہے وہ اس لیے کیا ہے ان کو گرفتار کرنے نے کوئی اسٹیٹمنٹس دی ہیں۔ اب جب آپ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، مثلا جس طرح میرے بھائی صاحب نے ابھی اسٹیٹمنٹ دے دی، اگر آپ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے مطابق آپ سنیں اور برداشت کریں۔ تو یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہے گا، کب تک جاری رہے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، افسوسناک بات ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، اس کو آزاد اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا کام ہے کہ فیئر اینڈ فری آنیسٹ سچے الیکشنز کرائے۔ اگر وہ ایک پولیٹیکل اوپوننٹس کی بہاف پہ اریسٹ کرنا شروع کر دے اور ہیرس کرنا شروع کر دے لیڈرشپ کو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ مگر پھر جج اور الیکشن کمشنر کے گھر والوں تک بھی پہنچنا اور ان کو یہ دھمکی لگانا کہ آپ گھروں میں محفوظ نہیں ہوں گے، آپ یہاں گھروں میں رہ نہیں سکیں گے، کیا بات مناسب ہے جو فواد چودھری صاحب کی طرف سے کی گئی ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں علم کہ انہوں نے کیا بات کی، ان کو کیوں اریسٹ کیا، مجھے خالی اتنا پتہ ہے کہ جب آپ ایک فریڈم آف اسپیچ کے حدیں ہوتی ہیں، آپ فریڈم آف اسپیچ کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو ایک لمٹ کراس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لمٹ کراس کریں گے تو آپ کو قانون کے مطابق اس میں کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے، آپ کی ایک پولیٹیکل اسپیچ ہے اس کے اوپر آپ کو اریسٹ کیا جائے، تو میرا خیال ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غلط ہے۔ جو زبان عمران خان الیکشن کمشنر کے حوالے سے استعمال کرتے رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کا ایجنٹ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں وہ نون لیگ کے ایجنٹ ہیں، اور کیا عمران خان کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ ایک تو بڑی کلیئر حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بہت سارے آرڈرز ہیں، 8 آرڈر تو شاید میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں آف ہیں، جس میں انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے خلاف آرڈرز پاس کیے ہیں اور وہ ہائر کورٹس نے ان کو سیٹ اسائڈ کیا، تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے جس طرح کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ہی جماعت کے خلاف یا ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف آرڈرز پاس کر رہی ہے۔ دوسری طرف فارن فنڈنگ کیس آپ دیکھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں ایک طرف سے تو پی ٹی آئی کو انہوں نے پوری طرح ان کی اکاؤنٹس کو دیکھا، سپریم کورٹ نے کہا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اکاؤنٹس کو بھی دیکھیں گے، وہ نہیں دیکھا گیا، اس سے بھی تاثر ملک کے اندر بدترین بربریت ہے۔ اور ابھی جو مکالمہ ہوا ہے جج صاحب اور فواد چودھری صاحب کے درمیان میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو جب فواد صاحب کے وکلاء نے اپنے دلائل مکمل کر لیے، اس کے بعد جج صاحب نے فواد چودھری کو کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے، تو فواد چودھری نے کہا کہ مجھ پہ جو دفعہ لگائی گئی یہ وہی دفعہ ہے جو نیلسن منڈیلا پہ بھی لگائی گئی تھی اور عبدالکلام آزاد پہ بھی لگائی گئی تھی، اور ہم کوئی بغاوت نہیں کر رہے۔ اور یہ توہین الیکشن کمیشن کیا ہوتا ہے، یہ توہین محسن نقوی کیا ہوتا ہے، کبھی توہین آئی ایم ایف لگ جاتا ہے، کبھی توہین محسن نقوی لگ جاتا ہے، کبھی توہین الیکشن کمیشن اب لگ گیا ہے۔ تو یہ معاملات ختم ہونے چاہیے، یہ صرف بہانے ہیں آزادی رائے کو ضرب لگانے کے لیے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بغاوت ہم کر رہے ہیں وہ بغاوت تو 22 کروڑ عوام پوری کر رہی ہے۔ فواد چودھری نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو 22 کروڑ عوام نہیں کر رہی، تو کیا 22 کروڑ عوام کو بھی گرفتار کریں گے؟ تو یہ بہرحال یہ ان کا مکالمہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ملک کے اندر مناظر دیکھے گئے ہیں، معیشت ان سے چل نہیں رہی، عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا انہوں نے، قسم قسم کی سازشیں کی ہیں، ایک کے بعد دوسری بیک فائر کر گئی ہے۔ اب غصہ ہم پہ بھائی کیوں نکال رہے ہو اپنے غلط فیصلوں کا؟ فیصلے خود سارے غلط کیے ہیں، بلنڈر خود مارے ہیں سارے معاملات، ملک کو، معیشت کو اور سیاست کو اس نہج تک آپ نے پہنچایا ہے، فواد چودھری نے تو نہیں پہنچایا نا۔ تو بہرحال اس لیے غصہ ہم پہ نہ ہو۔ میں پہلے بتاتا ہوں، فواد چودھری صاحب کو آنکھوں پر پٹی باندھ کے ساری رات رکھا گیا جیل کے اندر، اور ہتھ کڑی لگا کے رکھا گیا۔ ابھی وہ عدالت میں بھی پیش ہوئے تو ان کو ہتھ کڑی لگائی گئی۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جو اس 1100 ارب روپے کے چور لٹیرے ڈاکو ہیں، جن کے چپڑاسیوں کے بھی اکاؤنٹوں میں سے اربوں روپے نکلے ہیں، ان کو آج پولیس پروٹوکول دی جا رہی ہے، اور جو شخص آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہا ہے، جو رول آف لاء کی بات کر رہا ہے، اس کو ہتھ کڑی لگا دی گئی ہے۔ تو جب آپ نظام ایسا چلائیں گے تو عوام تو پھر سڑکوں پہ باہر نکلے گی،
عوام کو آپ کیا ڈنڈے مار مار کے اندر گھسائیں گے؟ اچھا ہمارے سے یہ بتائیے گا کہ کیا گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو رانا گیا؟ ثناءاللہ کیا پدی کا شوربہ، یہ محسن نقوی بھی بیچارہ، یہ تو فیس ہے، ان بیچاروں کے تو اپنے پیر ہی نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا ہمارا صاحب کہ کیا گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ کہ گرفتاریاں اس بنیاد پر کی جا رہی ہیں کہ آپ نون لیگ جب آپ کا دور حکومت تھا تو ان کے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایم پی ایز یا ایم این ایز یا مین لیڈرشپ کو جو ہے وہ گرفتاری کی جا رہی تھی، تو اب کیا اس کی پداش میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ جو نون لیگ کی گرفتاریاں تھیں اور جو نیب کر رہی تھی وہ نیب قانون کے تحت کر رہی تھی، اور کہ حمزہ شہباز کے 3 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں سے نکل آئے، اور پہلے اس سے زبردستی اس کا آئی ڈی کارڈ لیا گیا ہوگا، یہ میں بات کر رہا ہوں، میرا اندازہ ہے، اور پھر اس کا اکاؤنٹ کھلوایا گیا ہوگا، اس کے اکاؤنٹ میں کالے دھن کا پیسہ رکھا گیا ہوگا۔ جب وہ پکڑے گئے تو نہ صرف یہ کہ قانون نے حمزہ شہباز کو گرفت نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کو مار دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں جی یہ اس کو دل کا دورہ پڑا۔ ایک تو ان کے سارے کیسوں میں گواہان کو دل کے دورے بڑے پڑتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ بہرحال یہ تو بلیک اینڈ وائٹ چیزیں ہیں نا، اوپن اینڈ شٹ کیس۔ اچھا ہمارا صاحب یہ بتائیے گا، یہ پہلی گرفتاری ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ طویل ہوگا؟ دیکھیں سلسلہ تو یہ 9 مہینے سے چل رہا ہے، لیکن اس سلسلے سے فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اعظم سواتی خاموش نہیں ہوا۔ ارشد شریف کی شہادت جو ہے وہ بلا نہیں دی جائے گی۔ ارشد شریف اب تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح کیا عمران ریاض خان کو خاموش کر لیا گیا؟ کیا جمیل فاروقی کو خاموش کر دیا گیا؟ کیا اس طرح کال کوٹریوں میں بند کر کے لوگوں کو ننگا کر کے مارنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو چوروں کو مسلط کیا ہے لوگ اس کو ہضم کر لیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو ڈنڈے ماریں گے تو لوگ آپ کی مہنگائی 30% کی وہ ہضم کر لیں گے؟ کیا یہ جو منی لانڈر اسحاق ڈار کو جہاز میں لایا گیا، سرکاری جہاز میں کیس معاف کرائے گئے، کیا یہ تاریخ بھول جائے گی؟ یہ تاریخ بھی نہیں بھولے گی، یہ لوگ بھی نہیں معاف کریں گے، اور یہ معاملات ایسے چلیں گے بھی نہیں۔ تاریخ گواہ اس چیز کی، سیاست گواہ اس چیز کی۔